احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ اہل عالم کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے، اور اس میں قدرت الہیہ کی کئی واضح نشانیاں ہیں، خصوصاً مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95-96۔ اس آیت میں رب العزت نے بیت اللہ شریف کی تعمیر، اس کی غرض و غایت، اس میں قدرت الہیہ کی کئی نشانیاں، خصوصاً مقام ابراہیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کرو، اللہ کا گھر بناؤ، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیواریں بناتے جاتے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مٹیریل یعنی گارا اور پتھر وغیرہ پکڑاتے جاتے۔ جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں اور مزید بلندی کے لیے کسی اونچی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر تلاش کر کے لے آئے، اور اس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ جب بلندی کچھ اونچی ہو گئی اور مزید اونچائی کی، مزید بلندی کی، اور مزید کسی اونچی چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر ایک اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرما دی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ جس قدر بلندی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چاہیے ہوتی، یہ پتھر اپنی قدر و قامت کو بڑھاتے ہوئے اتنا اونچا ہو جاتا جتنی اونچائی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چاہیے ہوتی۔ اس پتھر کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی اور کئی نشانیاں ظہور پذیر ہوئیں۔ اس پتھر نے اپنے ایک حصے کی سختی کو برقرار رکھا، اور ایک حصہ اتنا نرم ہو گیا جیسے موم ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اس پتھر کے اوپر اپنا پیر رکھا تو اس پتھر نے آپ کے نشان قدم کو اپنے اندر ثبت کر لیا، اور پھر دوبارہ سخت ہو گیا، اور آپ کے نقش پا کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر محفوظ کر لیا۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کا معنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو چونکہ اس پتھر نے آپ کے قیام کو، آپ کے کھڑے ہونے کو، آپ کے نقش پا کو محفوظ کر لیا ہے، اس لیے اس کو مقام ابراہیم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اس کا دوسرے مقام پہ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے اپنا طواف مکمل کر لیتے ہیں تو اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ کیوں کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے دعا کی قبولیت کا مقام بھی ہے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر امام کا جو مصلی ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مقام ابراہیم کی پیچھے دن اور رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی حالت قیام میں، حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تعمیر بیت اللہ مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب حج کا اعلان کرو۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان حج کرتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ مقام ابراہیم حوادث زمانہ میں ہمیشہ محفوظ رہا، اور اس کا محفوظ رہنا بھی ایک قدرتی نشانی ہے، یہاں تک کہ 317 ہجری میں دور کرامتہ میں ابو طاہر الکرمتی نے حرم مکی میں فساد اور انتشار پھیلا دیا، اور اس فساد اور انتشار میں حجر اسود بھی محفوظ نہ رہ سکا، اسے اکھاڑ کر وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن مقام ابراہیم یہ کعبۃ اللہ کے دربانوں نے اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور یہ اس کے شر اور فساد سے محفوظ ہو گیا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دور جاہلیت میں کفار قریش نے پتھروں کی پوجا پاٹ کی، کئی پتھروں کو اپنا الہ، اپنا معبود بنایا، ان کو متبرک سمجھا، لیکن مقام ابراہیم اور حجر اسود متبرک ہونے کے باوجود، ان کے نزدیک بھی متبرک تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی پوجا پاٹ نہیں کی، یعنی یہ دو پتھر ان کی زیادتیوں سے محفوظ رہے، اور ان کا محفوظ رہنا یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت کی مصلحت اور حکمت بالغہ تھی، ورنہ آج مسلمان تان و تشنیع کی زد میں ہوتے کہ توحید کے علمبردار بھی انہی پتھروں کو چوم رہے ہیں اور قابل تعظیم قرار دے رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، پتھروں کی پوجا پاٹ سے، اس کی پرستش سے، اس کی عبادت سے مسلمان پاک ہے، لیکن مسلمان مقام ابراہیم کی ہمیشہ سے عزت، توقیر اور احترام کرتے آئے ہیں۔ دور نبوت میں بھی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین میں، اور پھر اس کے بعد بھی امراء، سلاطین اور مسلم حکمرانوں نے ہمیشہ ان کی تعظیم میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بعض خلفاء نے رخام کا چبوترا بنا کر اس کے اوپر اسے نصب کیا، اور منتصر باللہ 241 ہجری میں اس چبوترے پر چاندی کی زمین بچھا دیتا ہے، اور 1900 ہجری میں مقام ابراہیم پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا، اور اس گنبد میں ہمیشہ تعمیر کا سلسلہ پھر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ کمرہ طواف والوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے اچھی بلی رکاوٹ ثابت ہونے لگا۔ تو شاہ فیصل کے دور کے اندر 1387 ہجری میں رابطہ عالم اسلامی نے اس موضوع پر بحث و تحقیق کے بعد شاہ فیصل کو یہ تجویز پیش کی کہ اس کمرے کو ہٹا دیا جائے اور مطاف کو کھلا کر دیا جائے، نمازیوں کی رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اور کمزور عقیدہ مسلمانوں کا یہ اعتقاد بھی ختم کر دیا جائے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اس کے بعد اس کمرے کو ہٹا کر مقام ابراہیم پر تقریباً 3 میٹر اونچا انتہائی قیمتی کرسٹل کا مخروطی ایک بکس نصب کر دیا گیا، اور اس کو مزید مضبوطی کے لیے سنہری جالی اس کے ارد گرد لگا دی گئی، اور آج تک یہ اسی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح کی تاریخی، معلوماتی، انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بزم اصلاح چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔